السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک 16 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب کس طرح سائے کو لمبا کر کے پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے سائے کی پہچان بنا دی۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو اٹھنے کا وقت کام کے لیے بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی اللہ اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ بستی یعنی زمین کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پانی پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کر دیا ہے تاکہ سمجھ جائیں، پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا رسول ضرور بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جہاد کرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اسی اللہ نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے جن میں ایک کا پانی میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور دوسرے کا پانی نمکین اور بہت کڑوا ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ آڑ اور مضبوط رکاوٹ بنا رکھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اسی اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنا دیا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور انکار کرنے والے تو ہمیشہ ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اس تبلیغ کے کام پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ پالے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کیجئے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا کافی ہے۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فصل به خبيرا، جس اللہ نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی رحمان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی شان کسی جاننے والے سے پوچھ لیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب کافروں یعنی انکار کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات سے وہ لوگ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں، یعنی توحید کی دعوت سے ان کافروں کی نفرت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی 16 آیتیں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 60 تک۔ یاد رکھیے آج کے درس میں اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، توحید کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے سایہ ہے، شیڈو ہے۔ آپ غور کریں، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سائے کو پھیلاتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا سایہ دھوپ کے ساتھ ہے، سمٹنا، سکڑنا، بڑھنا، گھٹنا، سائے کا جو بھی ہو رہا ہے یہ دھوپ کے ساتھ پتہ چلتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دھوپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورج اگر نہ ہوتا تو سائے نہ ہوتے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے ذکر ہے رات کو اللہ نے پردہ بنایا ہے، اس لیے دیکھیے گا رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو اللہ نے
آرام کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ بھی رات کے ساتھ ذکر ہے، تو رات کی نیند جو ہے وہ اہم نیند ہے۔ پھر آگے کہا اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا، یعنی دن میں کام کرنا ہے، رات میں آرام کرنا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات میں آرام کرنا ہے اور دن میں کام کرنا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلے، جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6314، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر رات میں جاتے کس طریقے سے اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے دائیں طرف اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند جو ہے یہ موت کی ایک بہن ہے، اس کو خالہ بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی کا ہوش و حواس بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، ہوا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے سے پہلے، بارش اتارنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی اتارتا جو پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن نہیں، آخری ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب کے لیے آ چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، پھر اسی طریقے سے اسلام سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے سمندر کے بارے میں، ذکر ہے کہ کس طریقے سے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ مرج البحرین، دو سمندر ہیں جو آپس میں چل رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، کھارا پانی، میٹھا پانی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کو نہروں میں، چشموں میں، کنووں میں جمع کر کے رکھا، لوگ پیتے ہیں، اور کھارا پانی جو ہے وہ سمندر کا ہے، وہ کس طریقے سے ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر موجیں آتی ہے، اور کھارے پانی کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا کوئی چیز گلتی نہیں ہے۔ میٹھا پانی اگر کہیں جمع ہو جائے دیر تک تو کیا ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھارا پانی کہیں جمع ہو تو خراب نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر اللہ تعالیٰ نے جو ایسا سسٹم بنایا اس لیے کہ کھارے پانی کی بھی ضرورت ہے، اس سے جو بھاپ نکلتا اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کرتے ہوئے چلیں کہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ تو کھارا پانی، میٹھا پانی، یہ سب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہوا کہ انسان کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے بارے میں تو جانتے ہیں، حقیر پانی نطفے کی شکل میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ نسب یعنی ماں باپ کی طرف سے وہ نسب والا ہے، اور سسرالی رشتے کی وجہ سے شادی کے بعد وہ رشتے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رضائی رشتہ یعنی دودھ کی وجہ سے بھی رشتہ بنتا ہے جو نسبی رشتہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2645، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہیں جس طریقے سے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہیں۔ پھر آگے کہا گیا جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وہ نہ فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اس لیے بھروسہ کرو اللہ پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، زندہ اللہ پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور آپ کا رب ہی بندے کے گناہوں کے بارے میں جانکاری رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں سجدہ ہے، اور یہ سجدہ نمبر 8 ہے۔ تو جب بھی ایسا سجدہ آئے، سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، پڑھ لیا جائے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3425۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔